سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. الآية يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات اللہ، اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں اور تمام درخت جو ہیں وہ قلمیں بن جائیں تو کلمیں ٹوٹ جائیں گی اور دریا کی سیاہی پانی خشک ہو جائے گا. وبقیت کلمات اللہ قائمۃ لا یفنیہا شیء، لیکن اللہ کے کلمات جو ہیں وہ باقی ہوں گے جن کو کوئی دنیا کی طاقت فنا نہیں کر سکتی. تو جب ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ کی ذات اور اس کا کلام باقی ہے، تو اس کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي، کیونکہ کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان کا اندازہ کر سکے اور نہ اللہ کی حمد و ثنا کر سکے جیسے اس کے شان کو زیبا ہے. کیونکہ اللہ کا حمد و ثنا ساری کائنات کر رہی ہے، کیونکہ مستحق کے حمد اسی کی ذات ہے. لیکن کون ہے جو حق کے حمد ادا کر سکے؟ اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے قیامت والے دن، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب جواب دے دیں گے اور کہیں گے: غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا، نفسی نفسی نفسی. کہیں گے آج اللہ کے جلال کا دن ہے، ہم تو اپنے لیے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم سے سوال نہ ہو جائے، لہذا فاتوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. تم سارے لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اب اولین و آخرین ساری کائنات جو ہے وہ چل کے آئیں گے دروازہ محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کے عرض کریں گے کہ مہربانی کر کے اتنی سفارش فرما دیں کہ اللہ ہمارے حساب میں تعجیل فرما دیں، یعنی حساب ہو جائے. باقی جس کو جنت ہے جہنم ہے وہ الگ فیصلے ہیں،
یہ سفارش صرف اس لیے ہوگی کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، تعجیل العذاب، تعجیل الحساب۔ اب اسی سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے حضور پاک کو بھیجا رحمت بنا کے تمام عالم کے لیے۔ تو آج تمام عالم آپ کے سامنے کھڑا ہے، تمام دنیا کی مخلوق آپ کے سامنے کھڑی ہے، اور آپ سب کے لیے رحمت بن رہے ہیں کہ حساب تو شروع ہوگا نا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب سارے لوگ مجھ سے شفاعت کی درخواست کریں گے تو میں کہوں گا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے فقط مجھے چن لیا ہے، میں ہی شفاعت کروں گا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتی ہیں کہ میں آؤں گا، علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنے حمد سکھلائیں گے جو اب میں نہیں جانتا۔ یعنی اللہ کے محامد اتنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی نہیں جانتے، تو اس لیے کون اللہ کا حمد بیان کر سکتا ہے، کون اللہ کی شان بیان کر سکتا ہے، ما سوا اس کے کہ آدمی اعتراف کرے کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ فرماتی ہیں کہ ان محامد سے میں حمد کروں گا، ثم اخر تحت العرش سجدا، اس کے بعد میں عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ سے درخواست کروں گا، کیونکہ سجدے میں جو دعا کی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، کہ بندہ جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے اللہ کے۔ انسان کی پستی ذلت کی انتہا ہو جاتی ہے جب مٹی میں سر ڈال دیتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ مولا میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، اور یہی مٹانا اللہ کو پسند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ مجھے حمد سکھلائے، حتی یکون هو الذی یثنی علی نفسہ، یعنی کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی انس و جن اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا اس طرح نہیں بیان کر سکتے جیسے اس کی ذات کو زیبا ہے۔ ان ربنا کما یقول وفوق کما نقول، ہمارے رب کی ذات جو ہم صفتیں بیان کرتے ہیں بلکہ وہ تو ان سے بھی اعلیٰ اور برتر ہے، ہم تو صفت بیان کر ہی نہیں سکتے۔ وقد روی ان هذه الآیت نزلت جوابا لليهود، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی جواب یہود کے لیے۔ قال ابن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد سعيد بن جبير انه اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان احبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدینہ، چونکہ یہود جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں تھے، مکے میں یہود نہیں تھے، مکے میں مشرکین تھے، اور یہود جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں تھے، اور نصارہ جو ہیں وہ نجران میں تھے۔ نصارہ جتنے ہیں وہ ان کا مرکز جو ہے وہ نجران تھا، اور یہود جو ہیں ان کا مرکز مدینہ منورہ تھا، اور مشرکین جو ہیں ان کا مقام اور مرکز جو ہے وہ مکہ تھا۔ ان احبار یہود قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ المنورہ، یہود کے علماء آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت قولک وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ايانا تريد ام قومك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاکما۔ یہودیوں نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے علم دیے گئے مگر تھوڑا سا، تو اس سے مراد آپ کی قوم ہے یا ہم بھی ساتھ ہیں؟ حضور فرمایا ہم سب ساتھ ہیں، ساری مخلوق کو اللہ نے نہیں علم دیا مگر تھوڑا سا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے قالوا ونستتروا فيما جاءك أننا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے قرآن میں یہ آیات نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تورات دی ہے، اور تورات ایسی کتاب ہے کہ تبیان لکل شیء، ہر شیء کا اس میں بیان ہے، تو پھر علم قلیل کیسے ہوا؟ اللہ نے تو تورات میں ہر چیز کھول دی، تو آپ کہتے ہیں یہ تھوڑا علم ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا فی علم اللہ قلیل وَإِنَّكُم مِّن ذَلِكَ مَا يَكْفِيكُمْ وَأَنزَلَ اللَّهُ فِيمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِن ذَلِكَ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ۔ حضور نے فرمایا کہ یہودیوں بات سمجھو کہ تمہیں جو کتاب دی گئی وہ تمہارے لیے تو کافی ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ اللہ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام دنیا کی کتابیں، تمام دنیا کے علوم، تمام دنیا کے عقول، تمام دنیا کے شعور و ادراک کو بھی جمع کرو تو اللہ کے علم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ باقی لفظ آ جاتے ہیں نا تبیان کل شیء، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ساری کائنات کی ہر چیز اللہ نے تورات میں کھول دی ہے، یہ معنی نہیں ہوتا۔ کیا تورات میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایٹم بم کیسے بنایا جاتا ہے؟ تورات میں یہ بھی لکھا جاتا تھا کہ ہوائی جہاز کیسے بنیں گے؟ یہ بات نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہدہد نے آ کے رپورٹ دی ملکہ سبا کے بارے میں، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انی وجدت امرأۃ تملکہم، اس قوم کی ملکہ جو ہے وہ عورت ہے، وہ مرد نہیں ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، اور ہر چیز اس کے پاس ہے۔ وہاں بھی لفظ ہے کل شیء، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے جس پہ بیٹھ کے وہ حکومت کرتی ہے۔ تو اب کل شیء کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ملکہ سبا کے بعد ہوائی جہاز سے، میزائل تھے، ٹینک تھے، بحری جہاز سے، تو معنی یہ ہوتا ہے اوتیت کل شیء، یعنی اس وقت جو ایک ملک کو اور ملکہ کے ضروریات کی چیزیں ہیں اللہ نے وہ ساری عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ فرماتا ہم نے آپ کو دیا جو کچھ تم نے مانگا ہے۔ اب یہ ضروری تھوڑا ہے کہ جو ہم مانگے ہمیں ہر چیز مل جائے، کبھی اس چیز کا نہ ملنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ نعمت جو اللہ کے علم میں انسان کے لیے بہتر تھی وہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تو اس لیے یہ معنی نہیں ہوتا کل شے کا یا تبیان کل شے کا۔ اسی لیے ابلیس لعین جو ہے، ملعون جو ہے، وہ ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں آیا، انسان کی شکل بن کے آ گیا ایک ولی کی خدمت میں، اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جی کیا؟ انہوں نے سمجھا کوئی سائل ہے، انسان ہے، جو کہ ابلیس جو ہے نا یہ ہر شکل تبدیل کر سکتا ہے، انسان بھی بن جاتا ہے، حیوان بھی بن جاتا ہے، سانپ بھی بن جاتا ہے، ہوا بھی بن جاتا ہے۔ یہ قوت استدراجیہ ہیں جو اللہ نے اس کو دی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی پوچھو کیا سوال ہے؟ اس نے کہا حضرت میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ شے ہے یا لا شے ہے؟ بھائی شیطان جو ہے وہ شے ہے، کچھ ہے یا نہیں؟ وہ شے ہے یا لا شے ہے، کچھ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ شے ہے، اس کا وجود ہے، لا شے کیسے ہے؟ وہ تو شے ہے۔
اس کا وجود ہے، پانی پہ تخت ڈال کے بیٹھا ہے، اس کی اولاد ہے، نسل ہے، در نسل ہے، ذریات ہیں، اتباع ہیں، ماننے والے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ اگر شیطان شے ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ شیطان شے ہے لا شے نہیں، تو آپ کے قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شے، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ دیا۔ تو جب اللہ کی رحمت کل شے پہ ہے تو شیطان کو آپ باہر کیوں نکالتے ہیں کہ وہ ملعون ہے اور مرجوم ہے اور مطرود ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ وہ بھی تو شے ہے اور اللہ کی رحمت ہر شے پہ ہے۔ تو اللہ والوں نے پہچان فرمایا تم ابلیس ہو؟ ہاں میں ابلیس ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل اللہ نے بھی ٹھیک فرمایا ہے اور تم بھی شے ہو، اور اللہ کی رحمت ہر چیز پہ ہے، لیکن جو اپنے آپ کو رحمت سے خود نکال دے تو رحمت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اب دیکھو نا، مثلا دھوپ پڑ رہی ہے، کمرہ موجود ہے، اے سی چل رہا ہے، آپ خود جا کے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو اے سی کا قصور ہے یا کمرے کا قصور ہے؟ تو اللہ نے تو اپنی رحمت سب کو عام کیا، لیکن بدبخت تو خود رحمت سے نکل گیا۔ آگے تو نے پوری آیت نہیں پڑھی، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت ان کے لیے لکھی ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ڈرنے والا نہیں، مقابلہ کرنے والا ہے۔ تو تم نے تو اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو خود نکالا ہے۔ اللہ تو کسی کو اپنی رحمت سے نہیں نکالتے، اور نکلنے کے باوجود جو تم نے مانگا ہے اللہ نے تمہیں وہ مہلت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے۔ استدراجی طاقت ایسی دی ہے کہ ایک سیکنڈ میں شیطان جو ہے جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھا کریں میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے مہربان، کہ یہ معنی نہیں ہوتا پیر کا یا بزرگ کا یا ولی کا جو ہمیں تصرفات دکھلائے، ہمیں پانی پہ چل کے دکھلا دے، ہمیں ہواؤں میں اڑ کے دکھلا دے، ہمیں آگ کے انگاروں پہ چل کے دکھلا دے۔ یہ کوئی بزرگی شدرگی نہیں ہے، تو ابلیس بھی دکھلا سکتا ہے۔ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ اگر تمہارا کوئی پیر ہے، مثلا وہ علم نجوم یا علم جفر یا علم الاعداد کے ذریعے تمہیں مستقبل کی خبریں بتلا رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، تو شیطان بھی بتلاتے تھے۔ یہ تو راہب بھی بتلاتے تھے، کاہن بھی بتلاتے تھے، ہندو پنڈت جوگی جو ہیں وہ بھی، دیکھا نہیں ہے کہ وہ شادی وہاں مقرر نہیں ہوتی جب تک پنڈت جو ہے وہ جناب شبھ گھڑی نہ بتلائے۔ وہ پنڈت کے بعد جاتے ہیں کہ جناب لڑکی کا نام یہ ہے، لڑکے کا نام یہ ہے، ہم نے شادی کرنی ہے، ہم یہ پھیرے کب کریں؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ بیٹھ کے حساب کراتا ہے، حساب کر کہتا ہے آپ لوگوں کے لیے فلاں تاریخ، فلاں وقت، فلاں ساعت جو ہے یہ شبھ گھڑی ہے، اسی کے اندر تم نے کرنا ہے، آگے پیچھے ہوا تو نقصان ہو جائے گا۔ بلکہ ایک ہندو ملک کا وزیر اعظم کے عہدے کا آدمی کامیاب ہو گیا، الیکشن جیت گیا، وزیر اعظم بن گیا، لیکن اپنی راجدھانی میں نہیں جا رہا کہ پنڈت نہیں بتلا، وہ کہتے ہیں جی ابھی آپ نے نہیں جانا، آپ نے فلاں وقت فلاں ٹائم میں داخل ہونا ہے، بیٹھے۔ تو یہ تو ہندو بھی بتا دیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یاد رکھا کرو۔ لوگ بیچارے جو ہے نا دھوکے میں آ جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس گئے، اس نے کہا اچھا تم بیٹا مانگنے آئے ہو، بس یہ حضرت صاحب ختم ہو گئے، نے کہا پیر تو پہنچا ہوا ہے۔ یہ کوئی پہنچا نہیں ہے، یہ باتیں تو شیطان بھی بتا دیتا ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے۔
انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ شیطان گئے، انہوں نے کہا ابلیس سے کہ جناب کچھ ہو گیا ہے دنیا میں۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی اوپر جو ہم نے خلائی اسٹیشن بنائے ہوئے تھے جہاں بیٹھ کے ہم ملائکہ کی باتیں سنتے تھے، آج جاتے ہیں تو میزائل ہوئی بارش ہو جاتی ہے۔ انا لا ندری اشر ارید من فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، پتہ نہیں اللہ اس عالم کو فنا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور بات ہے۔ اچھا دیکھو ابلیس نے کیا کہا، اس نے کہا ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور ہر جگہ کی مٹی لے آؤ، ہر جگہ کی مٹی لے آؤ۔ ابلیس سونگتا گیا، جب مکے کی مٹی ہاں یہاں کوئی بات ہے۔ تو یہ بھی بزرگ تھا، مٹی سونگ کے بتا دیا۔ تو کوئی عقل کرو، ولی وہ ہوتا ہے جو متبع حضرت محمد مصطفیٰ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، الاستقامت فوق الف کرامت، 1000 کرامت دکھائیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے، لیکن دین پہ جو استقامت ہے اصل اس کا نام ولایت، کہ جس کی سیرت میں، صورت میں، لباس میں، چال میں، ڈھال میں، اقوال میں، افعال میں، اعمال میں تصویر جھلکتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ، یہ ولی ہے۔ اس کے پاؤں کا جوتا ہو اور ہمارے سر کا تاج، یہ کوئی ولایت شلایت نہیں ہوتی۔ اور جی پیر صاحب نے مجھے بتایا تمہارے گھر میں کمرے کے فلاں کونے میں تعویذ دفن ہے۔ حضرت ہم نے نکالا ہے، دیکھو حضرت کو پتہ لگ گیا، وہ حضرت ہی نے دفن کروائے ہوتے ہیں تو حضرت کو پتہ کیوں نہ لگے؟ ایک سے دفن کرواتے ہیں، دوسرے سے نکلوا دیتے ہیں، وہ بھی مرید وہ بھی مرید۔ وہ ایک آدمی گیا ایک پیر کے پاس، اس کا بڑا پرانا مرید تھا اور ہمیشہ نظر نیاز خدمت گزاری کرتا تھا۔ اس نے کہا حضرت میرا ایک دشمن ہے، مجھے اس نے تنگ کر دیا ہے، بس پیرا کوئی ایسا تعویذ دے کہ وہ مر جائے، دفع ہو، جان چھوٹے۔ پیر نے کہا بھائی کسی بندے کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، بس ہم تعویذ دیں گے وہ تم سے دشمنی چھوڑنے کا۔ نہیں حضرت میں بڑا تنگ ہو گیا، میری عزت کا معاملہ ہے۔ حضرت آخر مان گئے، انہوں نے کہا لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ اتنا زعفران ہو، اتنا عنبر ہو، پھر ہم تعویذ لکھیں گے، پھر تم ایک پاگل کتا ڈھونڈو گے، باولا کتا ہو جو پاگل ہو، پھر اس پاگل کتے کو وہ تعویذ جو ہے روٹی میں رکھ کے گھی میں لپیٹ کے کسی طرح ڈال کے تم نے کھلانا ہے، اور جب وہ کتا کھا لے تو اس کتے کو مار کے تم نے فلاں پرانے قبرستان کے فلاں درخت کے نیچے دفن کرنا ہے۔ بس دفن کرو گے 3 دن میں تیرا دشمن مر جائے گا۔ وہ بیچارہ میری طرح کا کوئی جٹ دیہاتی آدمی تھا، اس نے ہاتھ باندھا، نے کہا صحیح میرے تو کتے بھی آپ ہیں، تعویذ بھی آپ ہیں، جو کچھ کرنا ہے آپ کریں، میں کہاں سے پاگل کتا ڈھونڈوں، آپ جو ہیں۔ انہوں نے کہا صحیح میرے تو سب کچھ آپ ہیں نا، میرا صحیح بھی تو، پیر بھی تو، کتا بھی تو، پاگل بھی تو، تعویذ بھی تو، صحیح کچھ آپ کرو، میں کرنے کے قابل ہوتا تمہارے پاس آتا۔ کیا یہ تیری مریدی ہوتی؟ داڑھی مڈائی ہوئی ہے، مونچھیں بڑائی ہوئی ہیں، فیشنیبل لباس پہنے ہوئے ہیں، روزانہ ڈریس بدل کے آتے ہیں جیسے فلمی ایکٹر ہوں اور ظاہر کریں کہ ہم عالم ہیں۔ قطعاً نہیں، یاد رکھو
اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے میں محمد مدنی کا بیان۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کی صحبت میں رہو، 10 سال رہو، ایک کرامت بھی نہ دیکھو، لیکن اس کا کوئی عمل سنت کے خلاف بھی نہ ہو، بس یہ ولایت۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان بننا مشکل ہے، شیطان بننا کیا مشکل ہے؟ کسی کو بے نمازی بنانا ہو کیا مشکل ہے؟ کسی کو زانی بنانا ہو کیا مشکل ہے؟ شرابی بنانا ہو کیا مشکل ہے؟ جوا کھلانا ہو کیا مشکل ہے؟ حرام کھلانا ہو کیا مشکل ہے؟ اس کو نمازی بنانا مشکل ہے، ایمان والا بنانا مشکل ہے، دیانت دار بنانا مشکل ہے، حرام سے بچانا مشکل ہے، اور وہ تب بچے گا جب اتباع کرے گا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ولی کون ہے؟ اصحاب محمد مصطفیٰ ہے۔ ولی کون ہے؟ اہل بیت رسول اللہ ہے۔ ولی کون ہیں؟ ائمہ محدثین مجتہدین فقہا ہیں۔ ولی کون ہیں؟ علماء ہیں جن کی زندگی رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ وہ اولیاء نہیں ہوتے جو بازاروں پہ بیٹھے ہوئے مجاور بن کے، جو باپ دادے کی قبریں بیچتے ہیں، وہ بھی پیر ہوتے ہیں۔ جو مزار کا بھی ٹیکس لیتے ہیں، قبر پہ آؤ نظر دو، پیر کے پاس آؤ نظر دو، پیر تمہارے پاس جائے نظر دو، پیر نہ ہوا کو اللہ کا قہر ہو گیا۔ اور یار ٹیکس گورنمنٹ کا وہ بھی سال میں لگتا ہے، یہ پیر کا ٹیکس ہے 10 دفعہ سال میں ہے، 10 دفعہ نظرانہ دو۔ یہ اچھا پیر ہے، ابھی اللہ کا عذاب ہے، پیر ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک بات یاد رکھ لو، محمد کا جو غلام ہو ہم اس کے غلام ہیں، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کی اپنی شکل میرے مدنی کی شکل کے مخالف ہے وہ پیر نہیں، وہ دجال ہو سکتا۔ جو بے نماز ہے وہ تو کافر ہے، وہ پیر کیسے ہو سکتا؟ اور جو زنا اور شراب میں الجھا ہوا ہے وہ تو مرتکب فواحش ہے، وہ تو فاسق و فاجر ہے، وہ پیر کیسے ہو گیا؟ وہ اولیاء اللہ، قرآن جس کا الا ان اولیاء اللہ، اولیاء کیا مانا؟ دوست، اللہ کے دوست۔ دوست وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کا مخالف ہو۔ اچھا دوست ہے، اللہ فرمائے داڑھی رکھو، یہ کہے داڑھی منڈاؤ۔ اللہ فرمائے نماز پڑھو، یہ کہتا ہے مرید پڑھے میں نہیں پڑھتا۔ اللہ فرمائے زکوٰۃ دو، یہ کہا میں تو پیدا ہی زکوٰۃ کھانے کے لیے ہوا ہوں۔ اچھا دوست ہے اللہ کا؟ بھائی یہ اللہ کا دشمن ہے دوست ہے؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو میرے دوست ہیں ان کی صفتیں کیا ہیں، نشانی کیا۔ دیکھو نا، آم لگاؤ ہم کہتے ہیں آم کا درخت ہے، کنو لگاؤ ہم کہتے ہیں کنو کا درخت ہے، کھجور لگی ہم کہتے ہیں کھجور کا درخت ہے، ناریل لگاؤ ہم کہتے ہیں ناریل کا درخت ہے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں میرے دوستوں کو کیسے پہچانو گے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو بڑے خشوع اور خضوع سے میری نماز میں میری بندگی میں کھڑے ہیں، ساری دنیا ڈوب جائے پرواہ نہیں، ساری دنیا مل جائے پرواہ نہیں، وہ کھڑے ہیں اللہ اکبر میری بڑائی کا اقرار کر کے، اپنی کمزوری اور عجز کا اعتراف کر کے، ہاتھ باندھ کے میرے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ فرمایا تراہم رکعن سجدا، کبھی تیری نظر پڑے تو وہ رکوع میں ہوتی ہیں، کبھی نظر پڑے تو سجدے میں ہوتی ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا
من اللہ ورضوانا، وہ ہر حال میں میرا فضل مانگتے ہیں، میری رضا مانگتے ہیں، نہ دنیا مانگتے ہیں، نہ ہیرے مانگتے ہیں، نہ سونا مانگتے ہیں، نہ چاندی مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سونا چاندی دنیا والوں کو مبارک، ہمیں تو سونے چاندی کے بنانے والے کی رضا چاہیے۔ اس لیے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرا اللہ کیسے پہچانے؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رات کو جاگنے میں، عبادت کرنے میں، نمازیں پڑھنے کا جو اثر ہے ان کے چہرے پہ ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، تراوت ہوتی ہے، نظارہ ہوتی ہے، ان کے چہرے مسکراتے ہیں، چہرے میں کشش ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ نظر پڑے تو اللہ کی یاد آتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھو تو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور میرے ولی ہم للزکات فاعلون، جو زکات کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی امانت اور عہد کے نبھانے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، صحیح طریقے سے اوقات مقررہ میں ادا کرنے والے، هم الوارثون الذين يرثون الفردوس۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مومن، میرے اولیاء کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑا آرام کرتے ہیں، باقی راتیں جاگتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، سجدے رکوع میں گزارتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو مجھ سے بخشش مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ رحمت کی گھڑی ہے۔ اور بخشش کس بات کی؟ ساری رات تو میری عبادت میں گزاری ہے، وہ بخشش اس بات کی مانگتے ہیں کہ مولا اگر تیری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمیں معافی عطا فرما دے۔ وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ فرماتی ہے کہ ان کو اگر میں مال دیتا ہوں، ان کے مال کو تقسیم ہوتی ہے، جو حقوق واجبہ ہیں وہ ادا کرتے ہیں، وہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور بغیر مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتی ہے جب یہ صفتیں نظر آئیں تو سوچ لینا یہ میرے دوست ہیں، اور ان کے لیے میرا فیصلہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو اس کا معنی ولایت ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے، اللہ ان کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، ان کی صحبت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں میرا بھائی، وہ ہر چیز پہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں سے بھرے ہوتے ہیں لیکن بالکل خاموش ہوتے ہیں، جیسے بھرا ہوا برتن کبھی نہیں بجتا ہے، اور جو خالی ہوتا ہے وہ ڈھول کی طرح چیختا ہے۔ کبھی اشتہار دیتا ہے میرے پاس اسم اعظم ہے، وہ تمہارے پاس اسم اعظم ہے بدبخت، تمہیں اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسم اعظم کا تو معنی یہ ہے کہ جو مانگو وہ مل جائے، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ 5 روپے کا ڈاک ٹکٹ بھیجو، اس کے بعد آپ کو اسم اعظم بھیجیں گے؟ ان کو
کیا ضرورت ہے کہ اپنے ولایتوں کا اور اپنے کشف و کرامات کا اخباروں میں اور اشتہاروں میں اور پراپگنڈے میں؟ آج کل آپ نے اخبار نہیں پڑھا، ایک پیر ہے اس کا نام ہے ڈبل شاہ. وہ ڈبل شاہ کیوں ہے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ بنا دیتا ہے. انشاءاللہ جب 2-3 کروڑ اکٹھا ہوگا نہ ڈبل شاہ ہوگا نہ سنگل شاہ ہوگا. اچھا ابھی لوگ جیلی کرنسی بنا لیتے ہیں، یہ بھی کوئی پیری ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ جیلی کرنسیاں بناتے ہیں، جیلی مہریں بناتے ہیں، جیلی نوٹ بناتے ہیں، تو کیا یہ بھی پیری فقیری ہے؟ وہ ڈبل شاہ بن گیا جی. انا للہ و انا الیہ، اللہ عالم کون ہے کون نہیں ہے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تمہارے لیے تو بہت ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے پہ قلیل ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ الْآيَةٌ وَهَكَذَا روي عن ابن عطاء وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية والمشهور أنها مكية. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو پھر تو مدنی ہونی چاہیے، حالانکہ آیت مکی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اے عزیز قد عز کل شیء وقہرہ وغلبہ، ہر چیز پہ غالب، ہر چیز پہ اس کا قدرت. فلا مانع لما اراد ولا مخالف ولا معقب لحکمہ، اور جو وہ ارادہ فرما لے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. حکیم فی خلقہ، اللہ نے جو مخلوق پیدا کی یہ بھی حکمت وامرہ واقوالہ وافعالہ وشرعہ وجمیع شؤونہ، اللہ کا ہر قول، ہر امر، ہر نہی، تمام ہر چیز حکمت کے مطابق ہے. وَقَوْلُهُ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ أي ما خلق جميع النار يوم البعث استقل إلا كنسبة خلق نفس واحدة الجميع حي عليه. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، جیسے ایک بندے کو پیدا کرنا، اس کو مار دینا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں، اسی طرح ساری کائنات کو پیدا کرنا بھی مشکل نہیں. کیوں؟ وہاں بھی میں نے یہی کہنا، کن ہو جا، بس ہو گیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر ای لا یامر بالشیء الا مرۃ واحدہ. اللہ نہیں حکم کرتے کسی چیز کو مگر ایک دفعہ، ہو جا بس ہو گیا. فیکون ذلک شیء لا یحتاج الی تکررہ وتوکیدہ، یعنی اللہ کو بار بار حکم نہیں دینا پڑتا، وہ جب چاہے کسی حکم کو بس ارادہ کیا، حکم دیا، ہو جا، ہو گیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کو کیا مشکل سمجھتے ہو بے وقوفو. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ تو بس ایک جبریل اللہ کے حکم سے بس ایک آواز کی دیر ہے کہ سب کے سب میدان میں اٹھ کے کھڑے. ان اللہ سمیع بصیر، اے کما هو سمیع لأقوالهم بصیر بأفعالهم كسمعه بصیر بنسبة نفس واحد. اللہ
جیسے ایک بندے کی سنے ایسے ساری کائنات کی بیک وقت سننے کی صفت والا خدا ہے جو سب کی سنتا ہے. کسی کی آواز اس پہ گڈبڈ نہیں ہو جاتی, کسی کی آواز ایسے نہیں جو سمجھ نہ آئے. آپ آہستہ بولیں, زور سے بولیں, آپ اپنے خیالات دل میں رکھ لیں, تب بھی اللہ جانتے ہیں. السمیع بصیر. كذلك قدر سوائے هذا قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة والله أعلم. کہتا ہے جی کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ محلے کی جامع مسجد میں جب تک نماز ختم نہ ہو جائے عورتیں گھر میں ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. یہ خطبہ جمعہ کی فضیلت ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا سوال لکھنے والے سے, تم ہمیشہ لکھتے ہو اور تمہیں ہمیشہ اسی قسم کے آدمی ٹکر جاتے ہیں. کبھی لکھتے ہو سنا ہے, کبھی لکھتے ہو ایک شخص کہتا ہے. یہ تو وہی بات ہے نا جیسے ذاکر کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے. کون سا راوی کوئی پتہ نہیں, بس راوی کہتا ہے. اچھا بعض کہتے ہیں آواز آتی ہے, کہاں سے آ رہی ہے؟ اب یہ میرا بھائی کو مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہتا ہے, کیا وہ شخص عالم ہے؟ اگر عالم ہے وہ تو کہہ نہیں سکتا, عالم نہیں تو تم ہر شخص کی کیوں مان لیتے ہو؟ کوئی عقل کرو نا. کہ تم نے کپڑا سلوانا ہو تو کبھی کپڑا لے کے لوہار کے دکان پہ گئے ہو؟ تم نے اگر گھڑی خریدنی ہو تو کبھی سنار کے پاس گئے ہو؟ تو اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو اہل علم سے پوچھیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والے کے پاس جاؤ. یہ تھوڑا ہے کہ جو بندہ تمہیں ٹکر جاتا ہے اس سے سن لیتے ہو اور مولوی مکی کی گردن میں آگے ڈال دیتے ہو. میرا بھائی یاد رکھو کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نمازوں کے اوقات معین کر دیے ہیں. اب وقت ہو گیا نماز جائز. جمعہ کے دن جو حکم ہے وہ عورتوں کے لیے ہے نہیں, مردوں کے لیے ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اب جو لوگ جمعہ کے لیے مسجد میں آئیں گے لازم بات ہے انتظار کریں گے, خطبہ سنیں گے, جمعہ پڑھیں گے. جو عورتیں گھر میں بیٹھی انہیں تو ظہر پڑھنی ہے, وقت ہو گیا پڑھیں. ان کو کیا ہے کہ مسجد کی نماز کے لیے بیٹھی رہیں. اور پھر اللہ نے کامن سینس ہے. آپ کے ملک میں جیسے ماشاءاللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہاں جمعہ کی نماز جو ہے 1 بجے شروع ہوتی ہے, کسی مسجد میں 1 بجے, کسی میں 1:15, 1:30, 2:45, 2, 2:15, 2:30, 2:45 تک نماز جمعہ. تو یہ عورت کہاں کون سی مولوی کے پیچھے بیٹھی رہے؟ 1 بجے والے پر یا 2:45 بجے والے پر؟ عجیب بات. بھائی نماز کا وقت ہو گیا, بس ہو گیا. اب چونکہ عورت مسجد میں نہیں جا رہی لہذا اس نے ظہر پڑھنی ہے. اس کے لیے یہ کوئی فضیلت نہیں, بیٹھی رہے جب تک جمعہ نہ ہو جائے. ہاں اصولاً اگر وہ بعد میں پڑھ لے کوئی حرج نہیں, چونکہ وقت جو ہے ظہر کا ممتد ہے ماشاءاللہ کہ 12:30 بجے تقریباً
وقت شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 3:30 کے قریب جا کے ختم ہوتا ہے. وقت لمبا ہے جب پڑھ لے. لیکن یہ کہنا کہ کسی مسجد کے امام کے جمعے کی انتظار میں بیٹھی رہی ہے تو غلط بات ہے. بہرحال آپ نے پہلا عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا. دوسرا عمرہ کیا، آپ نے سر پہ اس طرح نہیں پھروایا، کپڑے پہن لیے. صاف بات ہے کہ دم پڑ گئی. بال ہوں یا نہ ہوں حلق کرانا ہوگا. اچھا ایک آدمی گنجا عمرہ کرے، حلق تو اس کو بھی کرانا ہوگا. اللہ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کو تو یہ ضرورت ہے کہ بندے نے میرے حکم پہ اپنی گردن جھکا دی. بہرحال تم نے بال نہیں مڈوائے، تم پہ ایک بکری بطور دم پڑ گئی ہے. اور اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو جب اللہ پیسے دے کر دینا، کوئی ضروری نہیں کہ کل کرو. اور اگر بالکل امید نہیں ہے تو پھر روزے رکھ لو. اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی کتاب تاریخ اسلام ہے. اخباروں میں آتا ہے یہ واقعہ تاریخ اسلامی میں ہے، تو تاریخ اسلام پہ ایک کتاب تھوڑی لکھی گئی ہے، سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں. نام دیکھنا چاہیے کس کتاب کا حوالہ ہے. پانی کے خزان میں چاول گر گئے ہیں. چاول سے پلید نہیں ہوتا خزان. چاول پاک تھے، گر گئے، کوئی حال نہیں. ہوا آتی ہے، چاول جو پانی میں مل گیا، ہوا تو آئے گی، فطری بات ہے. تو ویسے صاف کرنا چاہو لیکن پلید نہیں ہے. میقات سے احرام باندھا، 2 رکعت پڑھ لی، احرام باندھ لیا، لبیک پڑھ لیا، لیکن چلتے ہوئے میرے پاؤں میں کانٹا لگ گیا جس سے خون نکل گیا. تو خون بھی تیرا نکلے اور شریعت جرمانہ بھی تجھ پہ کرے. اچھی بات ہے بھائی. یہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے خون نکل گیا، دم پڑ گیا، دم پڑ گیا. کیوں دم پڑ گیا بے وقوف آدمی؟ تمہارا خون نکلا ہے، تم تو واجب الرحم ہو نہ کہ واجب الدم ہو. کوئی بات نہیں، کچھ نکل گیا نکل گیا. یہاں کفن ملتے ہیں برود یمانی کے، جن پہ 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو شیعہ حضرات نے لکھوائے ہوں گے، وہ لیتے ہوں گے. بہرحال شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. 12 امام نہیں، آپ 1,24,000 نام بھی لکھ لیں پیغمبروں کے، کوئی فائدہ نہیں. اللہ کا قرآن بھی لکھ دو کفن پہ، کوئی فائدہ نہیں. اصل تیرا عمل تیرے ساتھ جائے گا. عمل اچھے ہیں انشاءاللہ جنت باغ ہوگی، عمل بھیڑے ہیں تو جہنم کا گڑھا ہوگی. اوپر والا کفن تو یہ، اور پھر واپس گھر میں آئیں گے انشاءاللہ. دوسرے پہ بھی تو ڈالنا ہے نا. اگر تیرے ساتھ بھی دفن کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں. میری بیوی نے عمرہ کر لیا. عمرہ کرنے کے بعد اس نے پہلے والدہ کے بال کاٹے، والدہ نے پھر اس کے بال کاٹے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، خان اور
زگ داڑ، پتہ نہیں کیا بلا ہے، کون سی زبان ہے مجھے سمجھ نہیں۔ اگر ایک آدمی طواف کر رہا ہے لیکن حجر اسود پہ جانے کے بعد اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، بلکہ بعض فقہا تو یہ فرماتے ہیں کہ جب طواف شروع کرو پہلا اشارہ کرنا اور جب ختم کرو سنت ہے، باقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کیا بھی جائے تو سنت ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، نہیں کیا بھول گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب شروع کریں تو اس وقت ہر حال میں خیال رکھیں، نہ تو حجر اسود سے بہت زیادہ پہلے طواف شروع کریں، نہ حجر اسود یہ حجر اسود نہ گزر کے شروع کریں، عین ایسے کھڑے ہوں کہ اس کے کنارے کے برابر تیرا کندھا ہو، نیت کریں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد چلیں اور نظر اپنی نیچے رکھیں اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا جو تمہیں یاد ہے، درود شریف، کلمہ شریف، آیت کریمہ، جو تیری زبان پہ چڑھا ہوا ہے، بس اللہ کے ذکر میں رہو اور نظر نیچے رکھو، ادھر ادھر نظر نہ ڈالو، نہ عورتوں پہ نظر پڑے، نہ اپنی عبادات کو خراب کرو اور نہ اپنی عبادات میں ثواب کے بجائے گناہ کا ذریعہ بنو کہ کبھی اس عورت کو ہاتھ مار رہے ہو، کبھی اس کو ہاتھ مار رہے ہو، کبھی حجر اسود کے بوسے کے بہانے عورتوں کے ساتھ مل کے لگے ہوئے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے آگے تو تیری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، دور دور پھرو، موقع مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنا اشارہ کافی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں پہ رحم فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ میں امن اور استحکام نافذ فرما، یا اللہ یہود و نصارہ اور حنود کے فتنوں سے، ان کے مکر سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے نعمتیں عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ حضور کی امت کے ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی بنا دے، یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے، پورے عالم میں مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابك خائبین، اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین